ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وَيَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سمیت آپ سب کو سن کر سنا کر کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بلکہ دوہرے داماد جن کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور رب کے قرآن میں ان کی شان میں آیات موجود ہیں، اور پھر ان کے ایمان میں، ایمان کی گواہی میں صحابہ اکرام، تابعین کے اقوال موجود ہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ 25 منٹ میں ہونی ہے نماز، 25 منٹ، انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ حالات یہ ہیں
کہ ہمارے ہاں آج اس ملک پاکستان میں کربلا کے مظلومین کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی استقامت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے اوپر ظلم ہوا، اور مدینے کے ایسے مظلوم ہیں کہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، اور 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا، اور پھر روزے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا ہے، کسی نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ذی الحج کا مہینہ گزر رہا، اور اس مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ چاہا کہ جس طرح حسنین کریمین کی شان، ان کی مظلومیت کا تذکرہ بیان کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں، بڑے بڑے مظلومین لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن مدینے کا یہ مظلوم جن کے اوپر ظلم ہوا، اگر آپ کسی عام بندے سے پوچھیں، ہمارے معاشرے کے عام بندے سے، کہ جو دین اسلام سے اتنا واقفیت نہیں رکھتا ہے، یا آپ کسی ایسے سادہ بندے سے پوچھیں کہ جو نہ اصول قرآن سے واقف ہے، نہ ہی اصول حدیث سے واقف ہے، تو میرا خیال ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی شان میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہماری اسٹیجوں پر، ہمارے منبر و محراب پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کبھی بیان کی ہی نہیں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ لوگوں، اگر چاہتے ہو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے تو تم پہ لازم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، اور میرے خلفاء، میرے صحابہ اور خلفائے اربعین، پہلے 4 خلفائے اربع سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق ہیں، عثمان ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے اول نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احادیث سے دلائل پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اول نمبر سیدنا علی کا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی اپنا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے جانشین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذف کر دیتا ہے، کوئی ان کی شان بیان نہیں کرتا ہے، لیکن احادیث رسول اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں
اور صحابہ کرام کے نزدیک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام بیٹھ جاتے، ہم تبصرہ کرتے، ہماری بحث ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اول نمبر کس صحابی کا ہے۔ ہر بندہ اپنی رائے پیش کرتا، لیکن سب کا اتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں، آپ کے جانثاروں میں سب سے جو اول نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ان کے بعد ہم بحث کرتے کہ دوسرے نمبر پر کون ہے، فرمایا کہ ہم بحث کرتے، آخر ہمارا اتفاق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، طہارت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر صدیق کا، دوسرا عمر بن خطاب کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے نزدیک تیسرے جو جن کے اوپر ہماری بحث ہوتی تھی کہ تیسرا نمبر کس کا ہے، تو سیدنا عثمان بن عفان کا نام پیش کیا جاتا، اور سب کا اس کے اوپر اتفاق ہوتا تھا کہ تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایسے خوش قسمت صحابی ہیں لوگوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم تین بندوں کے بارے میں بحث کرتے، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم اپنی اس بحث کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہمارا اتفاق تھا تمام صحابہ کا کہ تیسرا نمبر مقام و مرتبے کے لحاظ سے، خلافت کے اعتبار سے اگر تھا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بیعت رضوان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر بنا کے مکے کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ عثمان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام سے بیعت لی، آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے سب نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد کوئی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، وہ گئے ہیں مکے میں، وہاں پر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ نے ان کو کتنی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عثمان ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا بندہ ہے، جب تک میں محمد طواف نہیں کروں گا عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھی، میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تھے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے، فرمایا کہ باہر سے دستک ہوتی ہے، دروازہ بجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے اجازت مانگنے والا اجازت مانگتا ہے، فرمایا کہ اجازت دے دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو کام تھا انہوں نے باتیں کی اور چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے، فرمایا کہ عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، اندر آئے، اپنے مقصد کی بات کی اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ میں ہے، تیسری بار دستک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ پہلے آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے لیٹے ہوئے اس حالت میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر آپ نے اپنے جسم پہ لی ہوئی تھی، آپ لیٹے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ سے ہم کلام ہوئے اور چلے گئے۔ سیدنا فاروق آئے، اسی حالت میں چلے گئے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عائشہ اپنے کپڑے درست کر لو۔ فرمایا کہ سیدنا عثمان داخل ہوئے، انہوں نے جو کام تھا، جو بات کرنی تھی وہ کی اور چلے گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے آپ سے باتیں کی، آپ کے ساتھ ملاقات کی، آپ نے ان کا اتنا احترام نہیں کیا، آپ نے ان کی آمد پر اپنا کپڑا درست نہیں کیا۔ اللہ کے رسول عمر آئے اور آپ نے ان کی موجودگی میں بھی کپڑا درست نہیں کیا۔ عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا بھی درست کیا اور ہمیں بھی اپنے کپڑے درست کرنے کا حکم دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کا حیادار آدمی، حیا والا آدمی عثمان ہے۔ اگر میں اپنا کپڑا درست نہ کرتا، عثمان اتنے حیا والی شخصیت ہے کہ وہ آتے میرے پاس بیٹھتے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ بات نہ کر سکتے، کیونکہ میری امت کا حیادار آدمی عثمان ہے۔ جتنا حیا عثمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا حیادار نہیں بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت طلب کی گئی، سیدنا صدیق آئے، فاروق آئے۔ جب عثمان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے اپنا کپڑا درست فرمایا اور فرمایا کہ میری امت کا حیادار شخص عثمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حیا عثمان میں رکھا ہے، اتنا حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور بندے میں نہیں رکھا ہے۔ اتنی حیا والی شخصیت کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائے گا۔ اور آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وفادار صحابی نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنے والے صحابی نہیں تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وفادار صحابی تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی، اور مسجد نبوی اس کی جگہ بہت تنگ تھی، تھوڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے، اسی مسجد میں نمازی ہوتی، اسی مسجد میں سارے فیصلے ہوتے، اسی مسجد سے جہاد کے لیے دستے تیار ہوتے، روانہ کیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تنگ پایا، آپ نے کہا کہ کون ایسا خوش قسمت بندہ ہے کہ جو مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے دے، مسجد وسیع کی جائے، اور میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم خرچ کیے اور اس جگہ کا ذات والی زمین کا سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول، آپ کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونی چاہیے، عثمان آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ سودا کر کے اس زمین کو خرید کے اس کی رقم ادا کر کے اللہ کے رسول اس کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کا اجر دیں گے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں، کل قیامت والے دن تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی بشارت ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس طرح الفاظ موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اگر تو آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جانے کے لیے آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے
جہاد کے لیے جانا ہے، سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ موجود نہیں ہے، فنڈ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مال و دولت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ سارے صحابہ اکرام اپنی اپنی وسعت کے مطابق مال لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال بہت تھوڑا ہے اور ہمیں ضرورت زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام اور لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے پاس مال تھوڑا ہے اور ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر سے گھوڑے لے کے آئے، اونٹ لے کے آئے اور درم و دینار لے کے آئے، اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ راضی، اللہ کا رسول تجھ پہ راضی، اور میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی شخصیت کہ جس کے اوپر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، اور پھر اس کی ایمان کے بارے میں شک کیا جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماغ سیدنا عثمان کے اعمال کے بارے میں شک کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی عثمان وہ وفادار نہیں تھے، اس بندے کو اپنی وفا کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی، اور کیسی کیسی وفائیں کی۔ اللہ کے رسول کو اپنے دماغ سیدنا عثمان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پہ جب صحابہ کرام سے بیعت لی تو سارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ عثمان موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول نے دائیں ہاتھ پہ بیعت لے رہے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا۔ صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور آپ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنا بائیں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو میرا حکم ہوگا اس کے اوپر عثمان عمل کرے گا۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں حلفاً آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں۔ فرمایا کہ عثمان کے اوپر مجھے اتنا یقین اور اعتماد ہے کہ اگر عثمان موجود نہیں ہے، عثمان کی عدم موجودگی میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ عثمان میرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور میرے اتنے وفادار صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی مل جائے تو پھر تمہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہوگا، میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور خلفاء اربعہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چار خلفاء ہیں جن کی پیروی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں تو ان کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، ان کے اعمال بھی مکمل ہوتے ہیں، وہ تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولصاحب المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए अल्लाह का घर तामीर करता है या उसमें हिस्सा डालता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं, घर तामीर करते हैं। मेरे भाइयों, ये मसाजिद, ये मदारस, ये अल्लाह के दीन के छावनियाँ हैं, ये अल्लाह के दीन के अमाजगाहें हैं, ये तरबियत गाहें हैं। यहाँ पर आप हर जुमे में उलमाए किराम से तरबियत लेते हैं, आपके बच्चे मसाजिद में मदारस में पढ़ते हैं, दीनी तालीम लेते हैं। तो इन मसाजिद और मदारस को चलाने में सिर्फ़ तामीर करने की बात नहीं है, मस्जिद को बनाना और उसके ऊपर लगाना, खर्च करना, तामीर करना, मेरे भाइयों, ये हमारे ऊपर मसाजिद का हक़ है। और इसका अजर व सवाब ये है कि अगर हम अपनी मस्जिद में उसकी ज़रूरत है, आप 1000 रुपये 2000 रुपये लगा देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इवज़ में हमारे लिए जन्नत में घर तामीर कर दें, तो मेरे भाइयों, ये घाटे का सौदा नहीं है बल्कि फ़ायदे का सौदा है। तो अभी कारी साहब मुझे बतला रहे थे कि मस्जिद का एक पाइप टूटा है और उसका पानी बहता है, रास्ते में रास्ता भी ख़राब होता है, आने जाने वाले साथी वो भी परेशान होते हैं, नमाजी भी परेशान होते हैं, तो उसके ऊपर 2-3 हज़ार रुपये ख़र्चा होता है। अगर कोई साथी अकेला या 2 साथी 3 साथी मिल के या कोई भी साथी अपनी तरफ से जितना हिस्सा मिलाना चाहता है वो लाजिम मिलाए। और भाई अब्दुल लतीफ़ साहब आपका नाम है, इनके पास पैसे जमा करवा दें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, महंगाई का दौर है, ठीक है कि आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में घर चलाने बड़े मुश्किल हैं। मेरे भाइयों, अगर इस तंगी के दौर में हम 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन की तंगियाँ हमारी आसानियों में तब्दील फरमा देंगे इंशाअल्लाह। फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अगर आप मस्जिद में एक ईंट लगवा देते हैं, जब तक उस ईंट के ऊपर सजदा होता रहेगा आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। आप इस दुनिया में नहीं होंगे लेकिन आपके नाम आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। तो मेरे भाइयों, मसाजिद पे खर्च करने में वो दिलेरी किया करें और पीछे ना रहा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।